السلام علیکم محترم سامعین، آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ دشمنی نہیں بلکہ ہماری آپس کی تقسیم ہے۔ آج میں کسی ایک ادارے، کسی ایک جماعت یا کسی ایک مسلک کی بات کرنے نہیں آیا۔ آج میں امت مسلمہ کے درد کی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ کوئی معمولی موضوع نہیں، یہ ہماری بقا کا سوال ہے، ہماری طاقت کا سوال ہے اور ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں تو دل سوال کرتا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں، مگر عملی طور پر آج شہر شہر بٹے ہوئے ہیں، ادارے اداروں سے کٹے ہوئے ہیں، دل سے جدا ہو چکے ہیں۔ کیا یہی وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی، نیکی کو عام کرنے والی، برائی سے روکنے والی اور اللہ پر ایمان رکھنے والی امت۔ سوال یہ ہے، کیا ہم آج واقعی اس معیار پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں؟ میرے دوستو، آج ذرا ہم دنیا کی طرف نظر تو ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا غزہ میں معصوم بچوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان فریاد کر رہے ہیں، برما میں مسلمان در بدر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یورپ میں اسلام خوف بن چکا اور ہماری نوجوان اپنی پہچان کھو رہی ہے اور دین اسلام سے اپنا رشتہ کاٹ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں سوال یہ نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، سوال یہ ہے کیا یہ وقت آپس میں الجھنے کا ہے یا ایک دوسرے کا سہارا بننے کا؟ سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اختلاف کو دشمنی بنا لینا اصل مسئلہ یہ ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں تو ہماری طاقت بکھر جاتی ہے، ہماری آواز کمزور ہو جاتی ہے، دشمن مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بالکل واضح حکم دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرے دوستو، یہ حکم صرف علماء کے لیے نہیں، یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے دیوار کی اینٹ کی طرح ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ہاتھ میں صرف ایک انگلی ہو، ایک انگلی کسی بڑے کام کے قابل نہیں ہوتی، لیکن جب 5 انگلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں تو وہی ہاتھ طاقت بن جاتا ہے۔ امت بھی اسی ہاتھ کی طرح ہے، الگ الگ ہوں تو کمزور، جب جڑ جائیں تو ناقابل شکست۔ اگر ہم جامعۃ الرشید کو دیکھیں، اگر ہم جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں، ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ دین کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ فرق طریقہ کار کا ہو سکتا ہے، نیت کا نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اگر اختلاف کم ہو جائے، اگر تعاون بڑھ جائے، اگر فاصلے سے مٹ جائے تو دین کا کام کتنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ایک عام مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ نمبر 1، ہم نفرت پھیلانے سے رک جائیں۔ نمبر 2، بلا ضرورت بحث سے بچ جائیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا کو آگ نہ بنائیں۔ نمبر 4، دعا کو نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی دانشمندی ہوتی ہے اور ہمارے رہنماؤں سے یہی گزارش ہے، مل بیٹھیں، بات کریں، اختلاف کو مسئلہ نہ بنائیں بلکہ امت کے لیے حل پیش کریں۔ تاریخ الزام لگانے والوں کو نہیں بلکہ جوڑنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ ہماری
تاریخ گواہ ہے۔ جب امت بکھری تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اسے جوڑا، جب امت کمزور ہوئی تو سلطان محمد بن فاتح نے اسے اٹھایا۔ آج بھی اگر ہم متحد ہو جائیں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آخر میں ہر شخص خود سے سوال کرے، کیا میرا یہ عمل امت مسلمہ میں اتحاد بڑھا رہا ہے یا تقسیم پیدا کر رہا ہے؟ میرے دوستو، جو چیز دل توڑے اس سے دور رہیں اور جو چیز دل جوڑے اسے اپنائیں۔ دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمارے علماء اور رہنماؤں کو امت کے اتحاد کا ذریعہ بنا اور ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔